बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, किसने सोचा था कि एक सियासी भौंचाल में से कैप्टन सफदर एक लीडर के तौर पर इमर्ज करना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। 18-19 के दरमियान की रात को कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने से लेकर जमानत तक मामला नहीं रुकता, इससे आगे जाता है। इससे पहले कैप्टन सफदर को नवाज शरीफ साहब के दामाद और मरियम नवाज के शौहर के तौर पे तो जाना जाता रहा, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर नहीं जाना जाता रहा। लेकिन अब ऐसा होना शुरू हो गया है। ये पॉलिटिकल टर्मोइल इस कदर आगे बढ़ा कि सिंध पुलिस, सिंध की हुकूमत सारे ही सारे अपने आप को एक जुल्म हुए पार्टी के तौर पर पोर्ट्रे करना शुरू हो गया। अब इस पोर्ट्रेयल में कितनी सदाकत है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मामला इस तरह से चलता है जब जुबैर उमर, साबिक गवर्नर सिंध की एक बड़ी कंट्रोवर्शियल ऑडियो सामने आती है। उस कंट्रोवर्शियल ऑडियो के अंदर वो फरमा रहे होते हैं कि एक इदारे के सेक्टर इंचार्ज ने आईजी सिंध और एडिशनल आईजी को अगवा किया और उनको फोर्स किया कि वो कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करें। अब इसके बाद मामला यहां रुकता नहीं, मामला आगे बढ़ता है। आईजी से लेकर एसएचओ एंड बिलो तक के बहुत सारे लोग छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद रात को तमाम मामले को सेटल करने के लिए और काम डाउन करने के लिए एक बड़ी पॉजिटिव मैच्योर मूव की जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से। ये मूव के बाद ये यकीन दिलाया जाता है कि इस तमाम मामले की साफ और शफाफ इंक्वायरी होगी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी और सीएम सिंध आईजी हाउस जाते हैं, जो कि उमूमन नहीं हुआ करता। आईजी को बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा हुआ और वहां जाके भी यकीन दिलाया गया कि साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाएगी। अब आज भी यही गुफ्तगू और यही मौजू महवर गुफ्तगू रहा। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडरान ये पूछते रहे कि इमरान खान साहब आखिर थे किधर। क्या कहा शाहिद खाकान अब्बास साहब ने और राजा परवेज अशरफ साहब ने, जरा वो सुनिए। कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म सूबे के वज़ीर आला को टेलीफोन करता, उनसे हकीकत जानने की कोशिश करता और उसको हल करता। दोनों वफाकी इदारे जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स हैं और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, ये दोनों इदारे वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। जब वहाँ से कोई बात नहीं बनी, कोई कोशिश नहीं हुई कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। और इतना ये बदनसीबी की बात है कि इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद वज़ीर आज़म की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई भी ज़िम्मेदाराना बयान नहीं आया, बल्कि वो जलती पर तेल डालने की कोशिश हो रही है। अब इस पूरी सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब के ऊपर तो सवालात उठने लगे हैं, लेकिन फिलहाल सिंध की पुलिस ने आईजी समेत बाकी तमाम के तमाम लोगों ने अपनी छुट्टियां मौखर कर दी हैं और इस शर्त पे मौखर की हैं कि तमाम की तमाम जो इंक्वायरी होगी उसके अंदर कहीं भी किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होगी। तमाम चीज़ें शफाफ तौर पर देखी जाएंगी। अब ये इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद क्या होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम हमने डिस्कस ये करना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब किधर है। प्राइम मिनिस्टर के वुज़रा और एसएपीएम तो बड़े तुंदो तेज जुमलों का तबादला कर रहे हैं, लेकिन क्या ये तुंदो तेज जुमले इस वक्त होने चाहिए या नहीं, और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी क्या दुरुस्त तरीका था या नहीं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर हसन खान गोरचानी, टॉप टियर पुलिस के ऑफिसर रहे, सिंध के अंदर बहुत अरसा इन्होंने सर्व किया और एक बड़े काबिल पुलिस ऑफिसर के तौर पे जाने जाते रहे। गोरचानी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ जनरल अमजद शोएब साहब मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर एनालिस्ट हैं, रिटायर्ड 3 स्टार जनरल हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नसीम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, आपने भी ज्वाइन किया। मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले गोरचानी साहब आपकी तरफ ही सवाल लेकर आऊंगी। एक बड़ी कंट्रोवर्शियल ऑडियो आपने भी सुनी होगी, जुबैर उमर साहब की सर्कुलेट कर रही है कि आईजी सिंध को अगवा कर लिया गया। लेकिन वो जो अगवा करने वाली बात है, उसके बाद एक जो रिएक्शन आता है, आईजी सिंध छुट्टी पे चले जाते हैं, एडीआईजी, एसएसपीज, एसपीज, एसएचओज एंड बिलो बहुत सारे लोग छुट्टी की दरखास्त दे देते हैं, जो कि अभी मशरूत तौर पर मौखर की गई है। ये अगर इसमें कुछ सदाकत है तो आपकी नज़र में ये मोराल पर कैसा इम्पैक्ट डालता है? इसके बाद सिंध पुलिस का मोराल कैसा होगा? जी, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरह से आईजी सिंध को और एडिशनल आईजी को एलिजिडली ज़बरदस्ती जिस तरह से ले जाया गया, बज़ाहिर जो बयान किया गया रेंजर्स के ऑफिस में, और वहाँ जाके ज़बरदस्ती उनसे मातहत अमले को कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने और उसको गिरफ़्तार करने के ऑर्डर्स जिस अंदाज में कराए गए, अगर ये सही है
اور جیسا کہ اس کو پھر تمام پولیس آفسرز کا دھڑا دھڑ چھٹیوں پہ جانے کے لیے اپلائی کرنا بھی کچھ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان باتوں میں صداقت تھی. اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے, بلکہ شرمناک بات ہے. اور کم از کم میری سروس میں ہم نے اتنی لمبی سروس کی اور اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے مورائل تو یقیناً بہت ڈاؤن ہوا پولیس فورس کا, نہ صرف سندھ میں بلکہ باقی صوبوں میں بھی. ہماری بات ہوتی رہتی ہے, ہمارے کولیگز دوسرے صوبوں میں بھی اس وقت کچھ سرو کر رہے ہیں, کچھ ریٹائرڈ آفسرز ہیں, تو بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جس نے بھی یہ کام کیا ہے تو اس نے تو وہی نادان دوست والا کام کیا ہے کہ عین اس ٹائم جب کہ اپوزیشن واویلا یہی کر رہی ہے کہ ایک سول حکومتوں سے بالا تر ایک حساس ادارے ایک متوازی حکومت چلا رہے ہیں, تو اس ایسے وقت میں ایسا کام کر دینا تو گویا آپ اپوزیشن کی باتوں کو خود ہی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی یہ صحیح ہے. رائٹ گورچانی صاحب, میں جنرل صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. جنرل صاحب, ایک بہت زیادہ کنٹروورسی اس معاملے میں, پورے معاملے میں یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ رینجرز کی طرف سے ایک سرٹن ادارے کی طرف سے ایک دوسرے ادارے, ایک مسلح ادارہ دوسرا مسلح ادارہ, اس کو کسی طریقے سے کورس, اس کے سربراہ کو کسی طریقے سے کورس کرنے کی کوشش. جنرل صاحب, یہ جو ابھی خبریں چل رہی ہیں پری انکوائری ہیں, ان کی کوئی تصدیق نہیں ہے فی الحال, لیکن آپ کی نظر میں کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ کیا کل چیف آف آرمی اسٹاف کا کال کرنا اس بات کی نگیشن ہے, یا یہ بات ہے کہ یہ ایک انڈیویجول کا فیل تو ہو سکتا ہے لیکن ادارے کا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہاں تک چیف آف آرمی اسٹاف کا تعلق ہے, انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایک ذمہ دار آدمی کی حیثیت سے, کیونکہ ایک پولیٹیکل ایشو کھڑا کر دیا گیا. بلاول کی اپنی جو اس کی تھی پریس کانفرنس, اس سے پہلے وہ بات اتنی سیریس نہیں تھی اور لوکل لیول پہ تھی, کیونکہ یہ بڑی کنٹروورشل قسم کی اسٹیٹمنٹس مختلف سورسز سے آ رہی تھیں. لہذا لگتا یہی تھا کہ وہاں لوکلی یہ چیز سیٹل ہو گئی. اور ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی جی پولیس کی بھی صبح کوٹ کی گئی, جس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو کسی نے اغوا نہیں کیا. تو یہ شکوک جو پیدا ہو رہے تھے وہ اس وجہ سے کہ جب مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جس آدمی کا کہا جا رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی میں تو اغوا نہیں ہوا, تو اور پھر اس کی پاسبلٹی عقل نہیں مانتی. دیکھیں نا, آئی جی پولیس کوئی ایک عام تھانے دار نہیں ہے, وہ صوبے کا چیف ہے, اور ایک تو اس کو وہ ڈیو رسپیکٹ دی جاتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کے گھر کے گرد بہت بڑی ایک گارڈ اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت بڑا ارینجمنٹ ہے وہاں پہ. وہ ایسے کوئی جا نہیں سکتا کہ جا کے اس کو اغوا کر لے جب تک کہ وہاں پہ کوئی فائر فائٹ نہ ہو. یعنی اس کے جو پروٹیکٹ کرنے والے جو اس کے ساتھ اس کے گارڈز ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی گھسنے کی کوشش کرے یا کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ تو وہاں پہ تو لڑائی ہو جائے گی, فائرنگ ہوگی دونوں کے درمیان. رائٹ. تو ہوا نہیں ایسا, لیکن یہ کہ چونکہ اس وقت اپوزیشن میں شیطانیت آئی ہوئی ہے اور وہ اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے تھے, تو رات کو ایک ڈرامہ کریٹ کیا. اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو ٹیلی فون کر دیا. لیکن یہ جو انکوائری آرڈر کی گئی ہے اس کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آدمی اپنے سسٹمز کے بارے میں, اپنے لوگوں کی ریالٹی جاننے کے لیے اپنے طور پہ وہ بھی بڑی سیریس ہے, کیونکہ اس ادارے کی اسٹرینتھ اس کا ڈسپلن ہے. اگر یہاں سے کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے کہ آئی جی پولیس کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دی گئی, تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کے خلاف ایکشن ضرور کریں. یہ ایک چیز بالکل میں سمجھتا ہوں واضح ہے, اور یہ ہوگا کہ خلاف ایکشن. لہذا میرے اپنا خیال یہ ہے کہ انکوائری کے آنے تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ جب یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے انکوائری ہوگی تو بہت ساری چیزیں ریالٹی سامنے آئیں گی, اور اگر واقعی کسی نے کچھ کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ چیف کلیئر کریں گے ان کو, اس کو سزا ہو جائے گی. رائٹ. اچھا مجاہد بریلوی صاحب, سندھ میں جو ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے, یعنی کیپٹن صفدر کی گرفتاری پہ اس قدر ہنگامہ آرائی ہوگی, یہ کسی نے سوچا نہیں تھا, دور دور تک نہیں سوچا تھا کہ کیپٹن صفدر اتنے اہمیت کے حامل بن جائیں گے, لیکن یہ ایک غلطی نے انہیں بھی پولیٹیکل لیڈر بنا دیا. بریلوی صاحب, کیا چل رہا ہے سندھ میں؟ یہ بات تو خیر صحیح ہے کہ کیپٹن صفدر بہرحال ایک حادثاتی لیڈر ہیں, لیکن یہ بات بھی ہے کہ بعض حادثاتی لیڈر
اپنے جو ریلیشنز ہیں، یعنی وہ اس وقت پاکستان کی یقیناً ممتاز ترین بلکہ مقبول ترین پولیٹیکل لیڈر مریم نواز کے ہسبینڈ ہیں، میاں صاحب کے داماد ہیں، اور اس لیے بھی انہیں اہمیت حاصل ہے۔ پھر مزار قائد پر بہرحال جو انہوں نے نعرے لگائے، میں تو نہیں ہوں، بہرحال سندھ حکومت نے اس پہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کیونکہ ایک لاز آ چکا ہے 71 کے بعد کہ مزار قائد کا انہیں تقدس پامال نہیں کرنا تھا، لیکن اس سے زیادہ پھر بھونڈے طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر پولیس کو مجبور کیا گیا کہ وہ انہیں گرفتار کرے، پھر ان کو رہا بھی کرنا پڑا، اور پھر حتیٰ کہ کنفرنٹیشن اس طرح پہنچی کہ مجھے یاد نہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک پارٹی کا، وہی پارٹی کا قائد اور پھر سی ایم جو ہے وہ پولیس کا مورل بحال کرنے کے لیے، اعتماد بحال کرنے کے لیے آئی جی سندھ کے گھر چلا جائے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی جی سندھ جو ہے بھلے کتنے ہی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ کہتے ہیں جی اغوا وغیرہ کیا، انہیں بلایا جاتا، لیکن یہ کیا پیغام دیا گیا۔ اور لیکن ایک اور اس میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو علم ہے کہ جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے کہ عمران خان کا سے مقابلہ نہیں ان کے پیچھے والوں سے ہے، تو ان پیچھے والوں نے نہ صرف مداخلت کری، بلاول بھٹو کو فون کیا، بلاول نے ان کا شکریہ ادا کیا، تو یہ یعنی میرا یہ خیال ہے کہ گو کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ براہ راست جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ون انادر وے مداخلت کرنی پڑی یا کروائی گئی، لیکن جو ڈیمیجز تھے وہ کسی حد تک دور ہو گئے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ خبر غالباً ہم آج اور ڈسکس کریں گے، شاید کل یہ خبر بھی نہ رہے انیکا۔ جی رائٹ، مجاہد بریلوی صاحب، میں نسیم صدیقی صاحب کی طرف بھی جاؤں گی۔ نسیم صدیقی صاحب، اب جس طرح سے سرکمسٹانسز ایک دم سے ایگریویٹ کیے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے سندھ پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھا، سندھ پولیس کہہ رہی تھی بڑی جی قانونی طریقے سے کارروائی ہوگی، جو گرفتاری ہوئی ہے وہ بھی میرٹ پہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک ڈومینوز ایفیکٹ ایسا آیا کہ ساری کی ساری سندھ پولیس کو چھٹی پہ جانے کی طلب ہو گئی۔ عجیب و غریب سی سچویشن، جس طرح مجاہد بریلوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی سچویشن ہونا، اور پھر آرمی چیف کا بڑے میچور طریقے سے ایکٹ کر کے فوری طور پر کال کرنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ان سپورٹ دینا کراچی کی پوری سرکمسٹانسز کے اوپر۔ How fast do you think is the political scenario changing؟ کیا پاکستان تحریک انصاف، جو آج بھی آپ نے شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، شہباز گل، فواد چودھری، وہ سارے کے سارے اس گرفتاری کے ابھی بھی حق میں ہی سنائی دے رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، کیا حکومت کو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ انیکا۔ مجھے تو اس میں بڑی حیرانی ہوتی کہ ہمارے ملک میں واقعات و حالات کو کس طریقے سے لیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر مزار قائد بانی پاکستان کا مزار ہے وہاں پہ، اور اس کی ایک حرمت بھی ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ان کو صرف خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ایک وہاں کی اپنی کمیٹی، اپنی وہاں پہ جو گارڈز ہیں ان کا ایک اپنا سسٹم ہونا چاہیے۔ جو لا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ مزار کے اوپر یہ چیزیں نہیں کی جائیں گی، تو وہاں پر ہی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے جو کہ ایکشن لیں۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ غریب کے لیے الگ قانون ہے اور امیر کے لیے الگ قانون ہے۔ کیپٹن صفدر نے بالکل ایک بیہودہ حرکت کی ہے، میں بھی اس بات کا بالکل قائل ہوں کہ ان کو اسی وقت فوری طور پہ گرفتار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر میں یا کوئی اور یہ حرکت کرتا تو اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا جاتا یا پھینٹی لگائی جاتی، جو پولیس کی لینگویج میں کی جاتی۔ اس وقت پولیس کہاں پہ تھی؟ پولیس اپنا کام کیوں نہیں کر رہی تھی؟ پولیس نے بعد میں کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیوں دوسرے اداروں کو اس میں انوالومنٹ کرنی پڑی؟ اگر آپ اپنا کام پہلے سے خود ہی کر لیتے تو دوسرے ادارے کو، جو مجھے نہیں پتا ابھی تفتیش ہونی ہے اس کے بعد رزلٹ آئے گا، لیکن جو سنی سنائی بات ہے کہ دوسرے ادارے کو کیوں مداخلت کرنی پڑی؟ لازمی بات ہے، میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا، بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہوئی اس وقت۔ ہم اپنے قائد اعظم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ساری قوم ان سے پیار کرتی ہے، تو یہ پولیس سو رہی تھی اس وقت، بعد میں ان کو چھٹیاں لینی یاد آئی ہے، تو پہلے سے چھٹی پہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور مرتضیٰ بھٹو شہید جو ہے ان کا قتل پاکستان میں ہوتا ہے، پولیس کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ اس پولیس کے ساتھ انہوں نے کیا، ان کی حکومت آئی کیا سلوک کیا، کیا نتیجہ نکلا؟ تو نسیم صدیقی صاحب، کیا جو ہے، بریلوی صاحب میں آپ کی طرف ہی لے کر جاؤں گی سوال، کیا سندھ پولیس پولیٹیکل سٹیپ کے طور پہ یا پولیٹیکل گمک کے طور پہ چھٹی پہ گئی تھی؟ دیکھیں، پولیس کا سیاسی ہونا کوئی آج نئی بات تو نہیں ہے،
اور ہماری چاہے پنجاب پولیس ہو، چاہے کے پی پولیس ہو، چاہے بلوچستان ہو، یا مجموعی طور پر سندھ کیا چاروں صوبوں کی پولیس ہو، آج سے نہیں ان کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ پہلے جو وفاق میں حکومت تھی وہ صوبے میں اگر ہوتی تھی، جیسے میاں صاحب کے دور میں، تو یہ مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد بھی صوبوں کو تمام تر خود مختار کرنے کے باوجود آئی جی جو ہے وہ بہرحال وفاق کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ہمارے سندھ میں یہ صورتحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ اس پہ کنفرنٹیشن بھی رہا، خاص طور پر کلیم امام صاحب اور ہمارے خواجہ صاحب تھے، اے ڈی خواجہ صاحب، دونوں نے جو ہے وہ احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے لیکن مشتاق مہر صاحب جو ہیں وہ ذرا ان دونوں کے مقابلے میں ذرا مختلف ہیں، کیونکہ جو عام طور پر جو طریقہ کار یہ ہے کہ عام طور پر سندھ گورنمنٹ یا کوئی پروونشل گورنمنٹ 3 نام بھیجتی ہے، ان میں مشتاق مہر صاحب یہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ ذرا سافٹ رہیں پیپلز پارٹی سے، ذرا پرانے، جب کلیم امام صاحب باہر آئے تھے، اے ڈی خواجہ صاحب کا دوسرا پس منظر تھا۔ تو یہ جو آپ کو ابھی علم ہے انیکا کہ ہمارے ہاں جو ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وزیر ہے، منتخب ہوتے ہی اس کا مطالبہ اپنے وزیر اعلیٰ یا اپنے پرائم منسٹر سے ہوتا ہے جی ساڈا ایس ایچ او اور ڈی آئی جی، ایس پی، یعنی یہ تمام ان کے مسائل جو تھانہ کچہری لیول کے ہوتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ لگیں، اور پھر لگائے جاتے ہیں۔ اس میں ایون آئی جی بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ رائٹ، اچھا مجاہد گلریزی صاحب، آئی ہیو ٹو کٹ یو شارٹ ہیئر، میں بریک کی طرف جاؤں گی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک آف دا بریک۔ آج بھی پورا دن کیپٹن صفدر کی گرفتاری، اس کے بعد جو پولیس کا ری ایکشن تھا، اس کے بعد جو پولیس کی چھٹیاں اور چھٹیوں کے اندر جو مؤخر کرنے کا چھٹیوں کا فیصلہ تھا، اس کے حوالے سے بات کرتے رہے۔ گورچانی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ کہیں ایسا تو نہیں جس طرح سندھ پولیس کے بارے میں اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ سندھ پولیس پیپلز پارٹی کے ڈائریکٹ انڈر انفلوئنس ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آئی جی صاحب سمیت ساری کی ساری پولیس جس نے بھی چھٹیوں کی درخواست دی اور اب جو ہے وہ مؤخر کر دی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ موو بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو؟ ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آئی جی کسی صوبے کا سربراہ وہ خود اس بات کو پبلکلی تسلیم کرتے ہوئے چھٹی پہ چلا جائے کہ وہ گویا وہ اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا اس کی بے عزتی تذلیل کی گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا، اگر ایسا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ آئی جی اس طرح چھٹی پہ جاتا، یا باقی ان کے کولیگز ہیں جو ایڈیشنل آئی جیز ہیں، ڈی آئی جی، اور ڈاؤن دا لائن ایون ایس ایچ اوز تک ریزنٹمنٹ ہوئی اور لوگ ایز اے پروٹیسٹ لوگوں نے چھٹی کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ تو you completely reject this impression کہ کسی طریقے سے بھی politically motivated ہو؟ مجھے میرے خیال کے مطابق اگر آئی جی کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایک اعلیٰ عہدے پہ ہوتے ہوئے اس کو فورگو کرتے ہوئے چھٹی پہ جانے کے لیے کبھی اپلائی نہیں کرتا، اور اس طرح چھٹی پہ اپلائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی ان کی تذلیل یا جس طرح سے یہ میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں تو واقعی وہ باتیں صحیح ہیں۔ رائٹ، اچھا گورچانی صاحب، اب اگلا قدم یہ ہے کہ انکوائری ہوگی۔ آرمی چیف نے کال کی ہے اور کال کر کے یقین دلایا ہے کہ جو انکوائری ہونی چاہیے یہ کمپلیٹ صاف شفاف ہونی چاہیے۔ سندھ گورنمنٹ بھی پوری سپورٹ کر رہی ہے، کل آئی جی ہاؤس بھی گئے، بلاول بھی گئے، سی ایم سندھ بھی گئے۔ اس طرح کی سپورٹ بھی ہم لوگوں نے ماضی میں نہیں دیکھی ہے پولیس کے سربراہ کے لیے، پولیس کے افسران کے لیے، پولیس کے اہلکاروں کے لیے۔ یہ سپورٹ ایک زیادتی ہونے کے بعد کی جو سپورٹ ہے، کیا یہ انکریجنگ ہے فار فیوچر اسٹرینتھ آف دا پولیس؟ جی، میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے۔ آرمی چیف نے بر وقت اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے ان کو آئی جی بلاول بھٹو صاحب کو بھی یقین دہانی کرائی ہے اور غالباً چیف منسٹر سندھ کو بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس کی شفاف انکوائری کروا کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے کافی حد تک لوگوں کا جو ایک گرا ہوا مورال تھا اس میں یقیناً کچھ بہتری آئی ہے۔ ابھی تبھی آپ نے سنا ہوگا کہ آئی جی سندھ اور ان کے کولیگز نے
10 दिन के लिए अपना छुट्टियों पे जाने का जो इरादा था वो मौखर कर दिया है। राइट जनरल साहब, अब ज़रा गवर्नमेंट के रिएक्शन की तरफ आते हैं। इस तमाम मामले पर सिंध हुकूमत, अपोजिशन, इवन आर्मी चीफ, ये तमाम के तमाम इन्वॉल्व हुए, कोई इल्ज़ाम लगाने में तो कोई मदद करने में। लेकिन एक शख्स जो नहीं इन्वॉल्व हुए वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए जी, ना वो नेशनल सिक्योरिटी की मुलाकातों के अंदर आते हैं, ना वो अपोजिशन से हाथ मिलाने को तैयार है, ना इस तरह का कोई वाक़या होता है तो वो कोई बयान देते हैं या कोई सपोर्ट देते हैं सिंध पुलिस को। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का रिएक्शन जो है और बाकी जो वज़रा और SAPMs का रिएक्शन आपने बड़ा तुंदो तेज किस्म के बयानों की सूरत में देखा होगा, वो दुरुस्त था? देखिए, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, वो एक पॉलिटिशियन है, उनको समझना चाहिए कि उनकी जो अप्रोच है चीज़ों की तरफ वो पॉलिटिकल होनी चाहिए। पॉलिटिशियन को आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए, वो हर किसी के साथ उसको एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी चाहिए ताकि उसको हकायक भी पता लगते रहे और रेमेडियल मेजर्स लेने में आसानी रहती है। जहाँ तक ताल्लुक है कि सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट देना, सिंध गवर्नमेंट में ये होना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर का रवैया कि वो चीफ मिनिस्टर को टेलीफोन करते और उससे पूछते, समझते कि ये इंसिडेंट है क्या, उसकी वर्शन देते, फिर चीफ से बात कर लेते। ये चीज वो कर सकते थे, नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सिंध गवर्नमेंट का रवैया भी इंतहाई शर्मनाक है। आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर जो है मुराद अली शाह साहब, वो खुद करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें वो कहते हैं कि जो कुछ सफदर ने किया वो गलत किया, वो नहीं होना चाहिए था। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि जनाब ये पुलिस चीफ के साथ भी कुछ हुआ या ये, वो मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि बड़ी सीधी चीज है कि अगर वो गलत हुआ और कानून वायलेट हुआ तो पुलिस चीफ का तो अपना फर्ज है कि जाके वहां पे या उसकी FIR करे। उसको मेरी आपके कहने की जरूरत है? ये तो इनको शर्मसार होना चाहिए थे इस बात पे कि अगर किसी और ने कहा कि FIR करवाइए। दूसरी बात मेरे ज़हन में ये थी कि शायद चीफ मिनिस्टर जो है वो इसका क्रेडिट लें कि जी मेरे सूबे में रूल ऑफ लॉ है, बावजूद इसके कि वो हमारे पास आए हुए थे सब कुछ, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है हमने उस पर, वो जो कानून हमें बताता है हमने वो आम काम किया, तो रूल ऑफ लॉ नजर आता। अब आप इनका काम दूसरा देखिए कि अगले दिन जब अदालत में जमानत के लिए वो पेश होते हैं और जमानत का केस डिस्कस होता है तो सिंध गवर्नमेंट का वकील जो है वो मुखालफत करता है, वो कहता है जमानत नहीं होनी चाहिए। राइट। अच्छा, मैं अब अपने अगले सवाल की तरफ जाऊंगी। नसीम सिद्दीकी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये सूबा जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंडर आता है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत एक खुद मुख्तार हुकूमत है, अपने तरीके से काम कर सकती है, पुलिस भी सूबाई हुकूमत के अंदर आती है, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शाहिद खान अब्बास साहब भी और राजा परवेज़ अशरफ साहब भी दोनों इससे गिला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये गिला दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई गिला वाली बात बनती ही नहीं है। एक सूबाई मामला है, सूबाई पुलिस है, और अगर दूसरी एजेंसीज भी वहाँ पे मौजूद हैं तो वज़ीर आला के वो अंडर ही आती हैं। लेकिन ये एक, मुझे तो एक साजिश का ताना बाना लगता है। आप देखें कि वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, इन सब के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। इन्होंने कौमी राज या इस नौयत की जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखने का हल्फ उठाया जाता है। आपने देखा कि फौरी तौर पर ही रात को जो है वो जो साबिक गवर्नर हैं सिंध के पीपल्स PMLN से जिनका ताल्लुक है, मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने एक अपना जो है ऑडियो टेप रिलीज़ की थी जिसमें बताया था कि वज़ीर आला ने मुझे ये बताया। तो वज़ीर आला को क्या एक अपोजिशन के बंदे को इस तरह की कोई बात बतानी थी? अगर उनके इल्म में भी कोई इस किस्म की बात आई थी तो उनको इसकी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए था, क्योंकि दूसरा इदारा भी पाकिस्तान का इदारा है, वो कोई हमसाया मुल्क या दुश्मन मुल्क से नहीं आया हुआ। अगर कोई ऐसी बात हुई थी और उस पर जब तक तफ्तीश ना हो जाती, इस बात पर मैं कहूँगा कि जो बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो बहुत ही सेंसिबल थी, बहुत ही मुदल्लल थी। उन्होंने अच्छे तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके फौरी बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब ने एक्शन लिया और उसके लिए एक जो तहकीक और तफ्तीश की कमेटी भी बना दी। तो वज़ीर आला साहब को जो चाहिए था कि अपना उस बात को कॉन्फिडेंशियल रखते और जब तक तफ्तीश ना हो जाती इस बात को आम पब्लिक में नहीं आना चाहिए था। तो ये इनकी बात कहने की कि वज़ीर आज़म के हुक्म पे हुआ है। सिंध में तो कितने काम होते रहते, क्या वज़ीर आज़म के हुक्म पे होता है? आपकी वहाँ पे हुकूमत मौजूद नहीं है। आप दूसरी वफाक को अगर कठपुतली हुकूमत कहते हैं तो क्या आप भी कठपुतली हुकूमत है? इतना बड़ा सूबा है और आपको पता ही नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है।
انٹرسٹنگ. اچھا مجاہد بریلوی صاحب، اس پہ آپ کی کیا تھاٹ ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب کو ایٹ لیسٹ کوئی ایک آدھی بیان یا ایک آدھی کوئی اس طرح کی سپورٹ دینی چاہیے تھی آئی جی سندھ کو یا پولیس کو، یا اس کی ضرورت نہیں تھی؟ جو اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے دیٹس ان ریزنیبل. دیکھیں، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی، میں سمجھتا تھا کہ شاید عمران خان کے ساتھ نہ ہو، لیکن پاس میں ہم نون لیگ کا دور دیکھیں یا پیپلز پارٹی کا دور دیکھیں، یہ جو پرائم منسٹر کے ارد گرد یہ جو معاونین اور مشیر اور وزیر، اور خاص طور پر یہ جو آپ کے جس لیول کے لوگ ہیں، ان کو اتنا شوق ہے کہ صبح 12 بجے سے فون کر کر کے مجھے لگتا ہے کیمروں کو بلاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. یہ شہباز گل ہوئے، چاہے ہمارے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شبلی فراز بھی اس میں شامل ہو گئے، شداد اکبر ہو گئے اور فیاض چوہان ہو گئے، اور ہر بات پر یہ اپنا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں. اور یہ نہیں سوچتے، یعنی ان کو میرے خیال اتنا پروفیشنلزم بھی کسی نے نہیں بتایا کہ ایک 4 گھنٹے تک یا 6 گھنٹے تک تو اپوزیشن کا جلسہ چلتا ہے، یعنی وہ اسکرینوں میں گھیرے رہتے ہیں. اپوزیشن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے نا کہ وہ اسکرینوں پر نظر آتی رہے، چاہے اسے اس کے بعد اگلے 4 گھنٹے جو ہے وہ حکومت پھر انہیں دیتی ہے ان کی مخالفت کر کے. ارے بھائی، تم اپنے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتاؤ کہ تم گندم کیا آ رہی ہے، تم نے سڑکیں کیا بنائی ہیں، تم کرونا کے سلسلے میں کیا کر رہے ہو. جیسا کہ خان صاحب آتے ہیں آپ جلسوں سے کرو، تم وہ دکھاؤ کہ ٹائیگر فورس، میں نے تو کہیں دیکھی نہیں کہ جی ٹائیگر فورس ہر جگہ کھڑی ہوگی قیمتیں دیکھتے ہوئے. یعنی اپنے پازیٹیو کام یا ڈیولپمنٹ کے کام دکھانے کے بجائے یہ اگلا شروع ہو جاتے ہیں یہ لوگ. اور ہم لوگ بھی جو ہے بس ہر وقت ان لوگوں کو لینے کے لیے بےتاب و بےقرار رہتے ہیں کیونکہ یہ ایک آسان کام ہے. اور ماضی میں انہی مشیروں، وزیروں، معاونین یہ سب سے پہلے چھوڑ کے بھی بھاگتے ہیں، یہ اور سلطانی گواہ بھی یہ بنتے ہیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ خان صاحب شاید یا تو وہ شے دیتے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی اٹھ کر اسی طریقے سے بیان بازی کر کے اپنا شوق پورا کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ بعض چیزوں کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو یہ جو اسکرینوں پہ آ کے کرتے ہیں یہ حکومت کو فائدہ نہیں نقصان پہنچا رہے ہیں. رائٹ، اسی کے ساتھ شو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. اختر حسن گورچانی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جنرل امجد شعیب صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. مجاہد بریلوی صاحب تھینک یو سو مچ. نسیم صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اسی کے ساتھ شو کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلتا پھولتا اور طاقتور رہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.